Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की जानब से हाज़िर हूँ। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो किसी फील्ड के बारे में हो। और आप इस चैनल को लाइक करें, इसकी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में लिखें कि वीडियो आपको पसंद आई है या नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान के रूहानी पहलू के बारे में बताता हूँ कि ये पाकिस्तान ऐसे वजूद में नहीं आ गया। ये ऐसी तहरीर है जो शायद पहले कभी आपने ना सुनी हो। इसको सोचें, समझें और शुक्र करें कि अल्लाह ताला पाक ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से ये पाकिस्तान तोहफे के तौर पर हमें अता फरमाया। दोस्तों, पाकिस्तान 27 रमज़ान को वजूद में आया। जैसा मौलाना तारिक जमील साहब के बकौल ये इत्फाक नहीं बल्कि इंतखाब था। अल्लाह पाक ने इस अजीम रियासत को वजूद में लाने के लिए साल की सबसे बेहतरीन रात मुंतखब की थी। बहुत से नेक लोगों को यकीन है कि जिस रात पाकिस्तान वजूद में आया उस रात लैलतुल क़द्र थी। मुस्तकबिल के हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़िदा का उम्मी व अबी कि कई अहदीस में सऊदी अरब से मशरक़ की समत किसी रियासत का ज़िक्र आता है जो इस्लाम की नशात सानिया में अहम तरीन किरदार अदा करेगी। मसलन ग़ज़वा हिंद की मशहूर हदीस जिसके मुताबिक एक इस्लामी मुल्क पहले हिंदुस्तान फ़तह करेगा और फिर अहले यहूद के ख़िलाफ़ फ़ैसला किन जंग लड़ेगा। इसी तरह रवायात हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मशरक़ की तरफ इशारा करके फ़रमाया कि मेरा दीन पूरी दुनिया में कमज़ोर होगा तो वहाँ से उठेगा। वो एक और मौके पर फरमाया कि मुझे मशरक़ से ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिस पर अल्लामा इकबाल ने कसम खाई थी। अल्लामा इकबाल दोस्तों वो शायर हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा था। और अल्लामा इकबाल ने जो शेर पढ़ा वो शेर ये था कि मीरे अरब को आई थी जहाँ से ठंडी हवाएं, वही मेरा वतन है, वही मेरा वतन है। अब ज़रा ये चेक करते हैं कि क्या पाकिस्तान के मतलब वाकई अल्लामा इकबाल का गुमान दुरुस्त था और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस में पाकिस्तान ही की तरफ इशारा था। ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि इस्लाम के 1400 साल तारीख़ में मदीने के बाद पाकिस्तान दूसरी रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनी है। लेकिन मदीने से मुमासलत का मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। मदीने को उस वक्त मुशरिकों बुत परस्तों से ख़तरा था। उन मुशरिकों की मदद यहूदी कर रहे थे। पाकिस्तान को भी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुशरिक बुत परस्त रियासत इंडिया से ख़तरा है, जिसकी मदद इसराइल यानी यहूदी कर रहे हैं। मदीने की मुशरिकों के ख़िलाफ़ 3 बड़ी जंगें हुईं और चौथी जंग फैसला कुन थी जिसमें मक्के को फतह कर लिया गया था, जिसको फतह मक्का कहते हैं। पाकिस्तान की मुशरिकों इंडिया के साथ अब तक 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं। चौथी जंग के बारे में कहा जाता है कि वो फैसला कुन होगी। दोनों के नाम का मफहूम भी एक ही है। पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। मदीना को पहले मदीनातुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बाद में मदीना तैयबा कहा जाने लगा, जिसका मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। दोस्तों, हज़रत नियामतुल्लाह शाह वली जिनका ताल्लुक़ ईरान से था, उन्होंने आज से 850 साल पहले न सिर्फ क़याम पाकिस्तान की पेशन गोई फरमाई थी
بلکہ اس ملک سے اللہ پاک نے جو کام لینے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے نعمت اللہ شاہ ولی نے فرمایا تھا کہ دوستو، قیام پاکستان سے پہلے نعمت اللہ شاہ ولی نے فرمایا تھا کہ بعد ازہاں گیر نصارے ملک ہندوان تمام تا صدی حکمش میاں ہندوستان پیدا شد۔ جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کا جو کلام ہے یہ فارسی زبان میں ہے، اور اس میں انہوں نے جو چیزیں فرمائی تھیں وہ آپ اس کلام کا میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں۔ جو بھی میں نے یہ شعر پڑھا اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یعنی انگریزوں کی حکومت صرف 1 صدی تک قائم رکھے گی، اور نعمت اللہ شاہ کے اس شعر پر لارڈ کرزن نے پابندی لگوا دی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم 100 سال عبادت کریں، نہ 100 سال اس ملک کے اوپر ہم لوگ حکومت کریں اور ایک دن بھی آگے نہ ہو۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ وقت نے سچ ثابت کیا، انہوں نے پورے 100 سال حکومت کی۔ اس کے بعد قیام پاکستان سے متعلق فرماتے ہیں، میں ابھی آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں شعر کا، کہ یعنی ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور بہت زیادہ شورش اور خون خرابہ ہوگا۔ یہ وقت نے ثابت کیا کہ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ہندو اور مسلمان ملکوں میں، اور بہت زیادہ خون خرابہ ہوا، یہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یعنی مسلمان دارالاسلام میں امان حاصل کر لیں گے۔ اس شعر میں ان مہاجرین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے ہندوستان کے ظلم و ستم سہنے کے بعد پاکستان آ کر امان پائی۔ 65 کی جنگ کا بھی ذکر کیا ہے کہ 17 دن چلے گی اور مومنوں کو اللہ پاک فتح دے گا، لیکن 71 کی جنگ کے وجہ سے دلچسپ شعر کہا کہ یعنی اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا، جس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر قہر ٹوٹے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن ٹھیک 23 سال بعد سازشیوں نے اس میں لسانیت کا زہر گھول دیا اور بنگالی کا نعرہ بلند کیا گیا۔ تب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا۔ اپنی اس کامیابی پر اندرا گاندھی نے بڑے مغرور انداز میں کہا تھا کہ آج نظریہ پاکستان کو ہم نے خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ یہ وہی نظریہ ہے جس کا اوپر شعر میں ذکر ہے۔ اشعار بہت زیادہ ہیں، یہ نیٹ پر دوستوں آپ کو بآسانی مل جائیں گے، اور میں نیچے ڈسکرپشن میں ان کے لنک بھی دے دوں گا۔ ہم یہاں خلاصہ لکھتے ہیں کہ نعمت اللہ شاہ نے پاکستان کو ایک زبردست جنگجو لیڈر ملنے کی پیشنگوئی کی ہے، جس کی قیادت میں پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ایک آخری اور پاکستان اور فیصلہ کن جنگ ہوگی، جس میں ابتدا میں پاکستان اٹک تک خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی علاقے کھو دے گا، لیکن مسلمان جنگ جاری رکھیں گے، جس کے بعد بالآخر انڈیا کو مکمل طور پر مغلوب کر دیا جائے گا۔ جہاں تک جنگجو حکمران کی بات ہے تو گمان غالب ہے کہ وہ کوئی سپہ سالار ہی ہو سکتا ہے۔ ہم نے پاکستان کی 68 سالہ تاریخ میں دیکھ لیا ہے کہ جرنیل ہمیشہ پاکستان کے لیے بہترین حکمران ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو سیاست ہمارے ادھر ہو رہی ہے، وہ یہ سیاسی جتنے بھی حکمران ہیں یہ سارے چور ہیں، یہ تو پاکستان کو بچانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، یہ تو بلکہ اس کو الٹا لوٹ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان اشعار کے وجہ سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے پیشنگوئی کی تھی کہ پاکستان کی مدد منگول کریں گے۔ ان کے دور میں چینی قوم کو منگول بھی کہا جاتا تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے خلاف چین اور پاکستان متحد ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی ایک وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جس کو میں نے انڈیا اور جس کا جو عنوان ہے وہ ہے واٹ از سی پیک، تو آپ میری وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ چینل کو انشاءاللہ تعالی سبسکرائب کریں گے تو آپ میری سب ویڈیو تک آپ کو رسائی مل جائے گی۔
اس کے بعد دوسری اٹک تک کا علاقہ کھونے کی بات کو اس ناظر میں دیکھیں کہ افغانستان میں موجود 2 لاکھ افغان نیشنل آرمی سخت پاکستان دشمن ہے اور ان کی قیادت انڈیا کے زیر اثر ہے۔ ان کا پاکستان میں اٹک تک کے علاقے میں پر دعویٰ بھی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جب پاک فوج انڈیا کے ساتھ مصروف جنگ ہوگی تو افغانستان کی کٹ پتلی حکومت کو موقع مل جائے گا پاکستان پر مغربی سمت سے حملہ کرنے کا، اور پاک فوج کی غیر موجودگی میں ان کے لیے ان علاقوں میں پیش قدمی کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ گمان غالب ہے کہ ان کے خلاف پاکستان کی مدد افغان طالبان کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو کو ابھی میں نے آپ کو اس کا ایک حصہ جو ہے نا یہ اپلوڈ کر رہا ہوں، اس کا بعد اس کا میں دوسرا پارٹ بھی جلد اپلوڈ کروں گا۔ تو آپ کا بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہے یا نہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے علاوہ میں اور بھی انشاءاللہ ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ کروں گا۔ بہت شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔